رکھیل، تحریر ریاض عاقب کولر۔ ہائے ہائے، بشریٰ خاتون اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے بیٹے کی لاش سے لپٹ گئی۔ آگ لگے تیری صورت کو، تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی ڈائن؟ کھا گئی ہے اپنے اکلوتے بھائی کو۔ ہائے اور ابا، مجھے پتا ہوتا تو پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا گھونٹ دیتی، تمہیں زندہ درگور کر دیتی۔ ہائے میرا بھولا بھالا شہزادہ، ہائے ہائے۔ اس کی سینہ کو بھی اور آہذاری جاری رہی، وہ بھی گھر کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی خاموشی سے روتی رہی۔ ماں تو اسے کوس کر برا بلا کہہ کر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ وہ کسے کوستی، کسی کو برا بلا کہتی؟ اگر ماں کا اکلوتا بیٹا قتل ہوا تھا تو وہ بھی اس کا اکلوتا بھائی تھا، اور اس نے کون سا کسی سے محبت کی پینگیں بڑھائی تھی یا کسی سے ناجائز تعلقات رکھے تھے جو وہ شرمندہ ہوتی؟ وہ تو خود ایک عذاب میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس دور میں بھی کراچی جیسے شہر میں جنگل کا قانون رائج تھا۔ ایک ہونڈے کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر کسی لڑکی کی زندگی اجیرن کرتے، اسے ہر وقت چھیڑتا رہے اور احتجاج کرنے پر اس کے بھائی کو قتل بھی کرتے۔ دلاور شیخ نے یہی تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ سرے بازار اسے روک کر وہ بوانک تہل کہتا تھا، بی اے کر لے بی بی، پھر تمہیں میری بیوی بننا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی رشتہ لے کر تمہارے گھر آ گیا تو خود تو جان سے جائے گا ہی، تمہارے بی اے کرنے میں بھی رکاوٹ ڈال دے گا۔ وہ اس کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتی تھی، بس خوف سے لرزتی کامتی ماں کی گود میں پناہ لینے گھر کو دوڑ پڑتی۔ 12ویں کلاس کی لڑکی کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے؟ پھر باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو اور بھی غیر محفوظ محسوس کرتی۔ دلاور شیخ کا تو نام ہی خوف کی علامت تھا۔ دکاندار باقاعدگی سے اسے بھتہ دیا کرتے۔ چو چرا کرنے والے کی بوری میں بند لاش سڑک کے کنارے پڑی ملتی، کسی گندے نالے یا ڈوبی ملتی، یا ساحل سمندر پر اپنی تقدیر پر نوحہ خواہ نظر آتی۔ پولیس والوں کو بھی اپنے گھر والے اور نوکری عزیز تھی، اسی لیے تو جب وہ ماں کو لے کر تھانے دار کے پاس گئی تو اس نے پوری توجہ سے اس کی بات سن کر کہا تھا، فکر نہ کرو مائی، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، مگر بہتر یہی ہوگا کہ تم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ وہ ایک طاقتور شخص ہے اور اس کی پشت پر ایک بااثر شخص موجود ہے جس کا وہ کافی لاڈلا ہے۔ قانون کا محافظ انہیں ایسا مشورہ دے کر گویا باور کرا رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں بے بس تھا، ورنہ پولیس والے مجرموں سے بات چیت نہیں کیا کرتے، ان کی سرکوبی کرتے ہیں۔ یہاں تھانے دار کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کر لے گا، گویا اس کی منت سماجت کرے گا، اور ایسے لوگ منت سماجت سے نرم نہیں پڑا کرتے۔ جس کے ہاتھ میں اختیار آ جائے وہ خود کو سمجھنے لگتا ہے۔ اسی کو اختیار نے فرعون و نمرود سے خدائی کا دعویٰ کروایا، اسی اختیار نے شدادر کو اللہ پاک کے مقابل لا کھڑا کیا، اسی اختیار نے ابو جہل کو اپنی جہالت پر ثابت قدم رکھا، اور یہی وہ اختیار ہے جس کی وجہ سے آج امریکہ نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ جس درجے کا اختیار ہو اس درجے کی منمانی کی جاتی ہے۔ کہاوت ہے کہ موچی کو اختیار ملا اور اس نے چمڑے کا سکہ جاری کر دیا تھا۔ دلاور شیخ کے پاس بھی ایک بااثر شخصیت کی چمچہ گیری کے باعث اتنا اختیار آ گیا تھا کہ وہ غریب لڑکی کی زندگی اجیرن کر سکتا، جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ خوبصورت تھی۔ یہی خوبصورتی اگر صاحب اختیار اور عمرہ کے گھر جنم لے تو باعث روب بن جاتی ہے، اور اگر غریب کے گھر جنم لے تو تماشا ور دیکھنے کی چیز۔ بقول شاعر، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ اگر وہ معمولی شکل یا قبول صورت ہوتی تو اسے ان حالات کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ محلے کے آوارہ لڑکوں کو اس سے عشق کا شوق چڑھایا تو اسکول کے لڑکے بھی آہیں بھرتے نظر آئے، اور جب دلاور شیخ جیسے غنڈے کی نظر پڑی تو تمام اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ وہ ایک باحیا باعزت اور خوددار لڑکی تھی، اسے نہ تو محلے کے آوارہ لڑکوں کی پرواہ تھی اور نہ اسکول میں موجود اشاک کی۔ بے نیازی، بے دہانی اور خاموشی سے کام لے کر ایک شریف لڑکی ایسے بے غیرتوں کو اپنے کام سے کام رکھنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یوں بھی بھوکنے والا کاٹا نہیں کرتے، اور شریف لڑکیوں کو چھیڑنے والے آوارہ سگ ہی کی طرح ہوتے ہیں جس کا نام بھی بھونکنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ اسے کاٹنے والا کتا ٹکرا گیا تھا۔ دلاور شیخ اس محلے بلکہ آس پاس کے 2-3 محلوں کا بیتاج بادشاہ تھا۔ وہاں کے لوگ اس کے منہ لگنے سے گریز کیا کرتے تھے، کیونکہ ایسے غنٹوں کے خلاف نہ تو پولیس میں کوئی سنوائی ہوتی ہے اور نہ کوئی عدالت ہی انصاف مہیا کر سکتی ہے۔ کرائے کے وکیل، کرائے کے گواہ اور خریدے ہوئے جج بلا غریبوں کی کیا مدد کریں گے؟ اس کی ماں بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، وہ دلاور شیخ کے اختیار سے بھی واقف تھی۔ رہی صحیح کسر تھانے دار کی باتوں نے پوری کر دی تھی، اس لیے اس نے حد الوسع یہ بات اپنے جوان بیٹے سے چھپائے رکھی۔ مگر کب تک؟ ایک دن جب وہ روتی لرزتی کامتی گھر میں داخل ہوئی تو بڑا بھائی مزدوری نہ ملنے کے باعث پہلے سے گھر میں موجود نظر آیا۔ وہ گھروں میں رنگ و روغن کا کام کرتا تھا۔ چھوٹی اور لاڈلی بہن کی حالت دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھا۔ وہ بھی ایک غیرت مند کی بےہودہ گفتگو سن کر غصے اور خوف سے کھولتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ ماں کی آنکھوں کے اشارے سمجھے بغیر اس نے روتے ہوئے ساری بات بھائی کے سامنے اگل دی۔ بھیا، وہ کمینہ مجھے روز تنگ کرتا ہے، کبھی کالج کے دروازے پر لوک رہتا ہے، کبھی گڑی کی نکڑ پر، کبھی بازار میں بےہودہ اور گندی گندی باتیں کرتا ہے، فلمی ہیرو کی طرح بڑھ کے مار کر محبت کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میرے بی اے کرتے ہی زبردستی مجھ سے شادی کر لے گا، اور اگر اس سے پہلے میرا رشتہ لے کر کوئی آیا تو اسے جان سے مار کر اسی وقت مجھے بیوی بنا لے گا۔ کون ہے وہ بدبخت؟
اس کا بھائی شاہنواز غصے میں کامتا ہوا چارپائی سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولا، جب تک میں زندہ ہوں میری گڑیا کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو وہ آنکھ جسم کا حصہ نہیں رہے گی۔ دلاور شیخ اسے سسکیاں لیتے ہوئے اس گنڈے کا نام لیا۔ شاہنواز فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی مگر بیٹیوں کی طرح لاڈلی بہن کی آنکھوں میں نظر آنے والے آنسو دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہاں سے وہ بھاگتے ہوئے دلاور شیخ کے اڈے پر پہنچا تھا مگر واپسی پر اسے ایک ہمدرد رکشے والا لے کر آیا تھا۔ دلاور شیخ کے اڈے کے سامنے اس کی بے یار و مددگار پڑی لاش کو اس ڈرائیور نے اس لیے رکشے میں ڈالنے کی ہمت کی تھی وہ اس کا دور پار کا رشتہ دار تھا۔ 2-3 گھنٹے پہلے بہن کو چھیڑنے والا، عبرت کا نمونہ بنانے کا دعوے دار دلاور شیخ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، البتہ اپنی جان دے کر کم از کم بغیرتی کی زندگی جینے سے بچ گیا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی لاش دیکھ کر اس کی ماں پاگلوں کی طرح بس اسے ہی کوستی رہی۔ اس کے علاوہ اس بیچاری کے بس میں تھا ہی کیا؟ تناوش تو پیدا ہی کیوں ہوئی؟ میں نے تیرے منہ پر تیزاب کیوں نہ پھینکا؟ ارے تیرے چہرے پر چیچک ہی نکل آتی تو میرا گبرو بیٹا تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس کی ماں کا مجبانہ واویلا جاری رہا۔ محلے کی 2-3 بوڑھی عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگیں مگر جوان بیٹے کی موت کوئی معمولی صدمہ نہ تھا کہ وہ کسی کی بات سمجھنے کے قابل ہوتی۔ روتی سینہ کو بھی کرتے وہ کسی کی بات سن نہیں رہی تھی۔ تناوش کے اندر نفرت کا ایسا لاؤ روشن ہوا جو ہر چیز کو بھسم کر دینے پر تلا تھا۔ باپ جیسے بھائی کی موت اسے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے بس اپنے پروردگار سے شکوہ کرنا رہی۔ کبھی کبھی وہ خودکشی کا سوچنے لگتی کہ اس کے مرنے کے بعد کم از کم اس کی ماں کو تو سکون آ جائے گا، مگر خود کو حرام بوت کے حوالے کر کے وہ اپنی آخرت برباد کر کے اسے کیا ملتا؟ دلاور شیخ تو اسی طرح دندناتا پھرتا، اس کے بعد کسی اور غریب لڑکی کی عزت کے در پہ ہو جاتا، جبکہ وہ اسے عبرتناک موت مارنا چاہتی تھی۔ کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ وہ اسے اپنے سامنے ایڑیاں رگڑتے دیکھ سکتی، مگر یہ ناممکن تھا۔ نہ تو قانون کے پاس اتنی طاقت تھی کہ دلاور شیخ پر ہاتھ ڈال سکتی اور نہ کوئی ایسا تھا جو دلاور شیخ کو ہلاک تو کیا صرف انہیں ہی دلاور کے شر سے بچا سکتا۔ جنازہ اٹھا اور ماں بیٹیاں تڑپ تڑپ کر غش کھا کر گر پڑیں۔ محلے کی عورتوں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔ ہوش میں آ کر بشرا خاتون کا وویلا پھر سے شروع ہو گیا اور تناوش نے گھٹنوں میں سر دے کر دوبارہ اللہ پاک سے شکایت کرنے لگی۔ اس کے علاوہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کا گہرا ہوتے ہی محلے والیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگیں۔ ایک ہمدرد ان کے لیے کھانا لے آیا مگر ماں بیٹی نے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ مجبوراً کھانا وہیں رکھ کر وہ بھی تسلی کے چند بول ضائع کر کے رخصت ہو گئے تھے۔ رات گئے ماں کی ممتا نے جوش مارا اور بشرا خاتون نے گھٹنوں میں سر دیے بیٹی تناوش کو اپنے آغوش میں سمیٹ لیا۔ اسے بے تحاشا چومتے ہوئے وہ روتی گئی، میری گڑیا، میری لاڈلی شہزادی، میری چندا، بس کرو نہ رو، تمہاری ماں زندہ ہے اب تک۔ ماں کی شفقت پا کر وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ بشرا خاتون اسے مناتی رہی، دلاسے دیتی رہی، وہ ماں کی لاڈلی ہی تو تھی اور بھائی کی موت میں اس کا کوئی قصور بھی تو نہیں تھا۔ نہ تو اس نے اپنی صورت خود بنائی تھی اور نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھا تھا کہ اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے لپٹے روتی رہی اور مالک ارض و سماء یہ سب کچھ تحمل سے دیکھتا رہا، کیونکہ عزت و جلال کے مالک نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا نہیں بنایا۔ اگر دنیا کو بدلے کی جگہ بنا دیتا تو اب تک دلاور شیخ کی بوٹیاں چیل کموں نے کھا لی ہوتی۔ اس کے پاس کسی چیز کی دیر تھی، وہ تو بس کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ذات بابرکت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور اس سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ برے کام کا نتیجہ برا ہوا کرتا ہے، مگر اس نتیجے نے ظاہر کب ہونا ہے یہ اس مالک ہی کو معلوم ہے۔ اگلے دن تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں کا تانتا بندھا رہا۔ پڑوسیوں کی بیٹھک میں مردوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی۔ چونکہ وہاں بیٹھنے کے لیے گھر کا کوئی مرد موجود نہیں تھا، اس لیے جاننے والے خود بشرا خاتون کے پاس آ کر تعزیتی کلمات کہتے رہے۔ محلے کی مسجد کا امام مولوی محبوب الہی بھی تعزیت کرنے آیا تھا۔ تناوش کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے تسلی بھرے کلمات کہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فوائد پر روشنی ڈالی اور آخر میں بشرا خاتون کو مخاطب کر کے مشورہ دینے لگا۔ بشرا بہن، یہ موقع ایسی بات کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ اگر کسی میڈیا کے نمائندے سے مل کر اسے اپنے مسئلے آگاہ کرو تو شاید اس بدبخت سے تناوش بیٹی کی جان چھوٹ جائے۔ اگر میڈیا پر یہ خبر چل پڑی تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں بھی کوشش تو کروں گا، اگر محلے والوں نے ساتھ دیا تو ہم باقاعدہ احتجاج کریں گے تاکہ کسی طرح صاحبان اقتدار تک یہ بات پہنچ سکے۔ مولوی صاحب کا مشورہ رد کرنے کی قابل نہیں تھا۔ انتقام میں جلی بھنی بشرا اگلے ہی دن ایک میڈیا آفس پہنچ گئی تھی۔ آفس سے باہر ہی اسے ایک بند ویگن ملی، وہ خبروں کی تلاش میں کہیں جا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میڈیا کا نمائندہ بڑے جوش سے اس کے ہمراہ ہو لیا تھا، مگر گھر پہنچنے پر ایک حیرت ان کی منتظر تھی۔ دلاور شیخ اپنے گرگوں کے ساتھ وہاں پہلے سے کھڑا تھا۔ اسے کسی نے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ مولوی صاحب کے کہنے پر بشرا خاتون میڈیا سے رابطہ کرنے نکل پڑی ہیں۔ بشرا کو 2-3 ننگی گالیاں بکنے کے بعد دلاور شیخ اپنے گرگوں کے ساتھ میڈیا والوں پر پل پڑا۔ وہ 3 آدمی تھے، ڈرائیور، کیمرہ مین اور رپورٹر۔
इन तीनों को खींचकर दिलावर के गुंडे साथ ही वैगन से बाहर ले आए। तो तुम में से कितनों की बाजियां कॉलेज स्कूल जाती हैं? इन्हें एक कतार में खड़ा करके दिलावर की जुबान गलाजत उगलने लगी। रिपोर्टर थूक निकलते हुए बोला, देखें जनाब, आप अच्छा नहीं कर रहे। हम अवाम की खिदमतकार हैं और ऐसी की तैसी तुम्हारी खिदमत की। दिलावर ने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए इसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। दिलावर का भारी थप्पड़ खाकर इसने एक जानब मुंह करके खून थूका और सर झुका लिया। ये पहली बार है कि मैं फकत तंबीह कर रहा हूँ। अगर इसके बाद मुझे तुम में से कोई इस घर या घर वालों के करीब भटकता नजर आया, इसकी शलवार उतार कर इस पर सर बांध दूंगा और इसके घर के खवातीन के जिस्म पर शलवार तो क्या कमीज भी नहीं छोड़ूंगा। गलती हो गई माई बाप। ड्राइवर ने थर थर कांपते हुए हाथ बांध दिए। दिलावर शेख ने अपने आदमियों को इशारा किया जिन्होंने इसकी गाड़ी के शीशे तोड़कर इसका कैमरा भी तोड़ दिया। इस वक्त कराची के हालात वाकई जंगल जैसे थे। रेंजर्स वगैरह का ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ था। एक दो सियासी जमात के गुंडों ने पूरे कराची को अपनी लपेट में लिया था। लोग इतने डरे सहमे होते कि एक हवास पाख्ता शख्स की बकवास को कई कई घंटे तक सर झुकाकर सुनते रहते। वह अहमद जिसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो क्या बकवास कर रहा है, लेकिन लोगों के पास एहतजाज का कोई जरिया नहीं था। मीडिया वालों का भी बस इन्हीं कमजोरों पर चलता है जो अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकते। बड़ी मछलियों के खिलाफ वो भी जबान नहीं खोल सकते। कराची में मिलने वाली हर बोरी बंद लाश के पीछे किसी का हाथ है। भत्ता वसूल करने वाला कौन है, टारगेट किलर्स का ताल्लुक किस लॉबी से है, और इन जैसे बहुत सारे सवालों के जवाबात मालूम होते हुए भी वो इन सबको नामालूम अफराद के खाते में डाल देते हैं। यूं भी मीडिया का असल मकसद पाकिस्तान में इंतशार फैलाना, बद इंतजामी और बदनज़मी जाहिर करना है। इस्लाम को बदनाम करना और लिबरलिज्म की तशहीर व तारीफ करना ही तो है। मीडिया वालों के भागते ही दिलावर शेख इनके घर घुस गया। बदकिस्मती से मौलवी महबूब इलाही वहां मौजूद था। बुजुर्गों, सुना है मेरे खिलाफ कोई महाज खोल रहे हैं। बारिश उमर रसीदा मौलवी के सामने खड़े होकर दिलावर शेख ने खटिया लहजे में कहा। तनावश इस वक्त जमीन पर बिछी दरी पर बैठी नफरत भरी निगाहों से इसको यह शक्ल शख्स को घूर रही थी जो इसके लिए मबगूज तरीन शख्स था। दिन में जाने वो कितनी बार इस पर लानत भेजा करती। इसे दर्दनाक मौत के हवाले करना तनावश की ऐसी ख्वाहिश थी कि जिसके बाद ही इसकी जिंदगी में किसी दूसरी ख्वाहिश का नंबर आता था। दिलावर, अल्लाह के गजब से डरो। क्यों इस यतीम बेसहारा बच्ची के पीछे पड़ा है? तो इनका मामा लगता है साले। इसकी सफ़ेद दाढ़ी के पकड़ कर दिलावर ने खींचकर ज़मीन पर पटका। तनावश से बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो भागकर मौलवी साहब के करीब पहुंची। तुम जैसे बहादुर बस कमज़ोरों ही पर हाथ उठा सकते हैं, उससे बड़े लहजे में कहते हुए वो मौलवी साहब को सहारा देकर उठाने लगी। हा 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 हा, दिलावर ने मकरू अंदाज में कहा लगाया। तो कोई ताकतवर ढूंढ कर ले आओ बीबी, यहाँ तो सभी दिलावर शेख से कमज़ोर हैं। अल्लाह पाक तो कमज़ोर नहीं है दिलावर। मौलवी महबूब इलाही ने गम गुस्से से कांपते हुए इसे सबसे ताकतवर ज़ात का हवाला दिया। तो मैं कौन सा अल्लाह पाक के साथ लड़ रहा हूँ? मैं भी तो तुम जैसे कीड़े मकोड़ों से मुखातिब हूँ। अल्लाह के यहाँ देर है देर नहीं है दिलावर। मौलवी महबूब इलाही ने अल्लाह पाक के गज़ब से डराया। सुन बे मौलवी, ये वाज मस्जिद में बैठकर सुनाना। मैं यहाँ तेरा वाज सुनने नहीं आया। और याद रखना, अगर इसके बाद मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले काले भुरके वाली को घर बिठा लेना। शायद नहम क्लास में है, शक्ल का तो पता नहीं, मगर चाल देखकर लगता है वो भी मेरे होने वाली बेगम की तरह ही होगी। दिलावर शेख ने गलीज़ अंदाज में मौलवी साहब को इसकी बेटी का हवाला देकर धमकी दी। तुझे अल्लाह पूछेगा दिलावर, तुम पर ज़रूर अल्लाह पाक का गज़ब होगा। आंसू बहाते हुए महबूब इलाही वहाँ से सर झुकाकर चल पड़ा। अपनी मासूम बेटी का नाम एक गलीज़ गुंडे के होंठों से सुनकर इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। गांव वालों ने पहले ही दिलावर शेख के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। भरे पूरे मोहल्ले में सैकड़ों की तादाद में जवान मर्द मौजूद थे और इन पर दिलावर शेख चंद गुंडों की मदद से हुकूमत कर रहा था, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं थे। सबके अपने अपने गम और अपनी अपनी तरजीहात थी। मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म किसी है कि एक मुसलमान का दुख दर्द सबको दुख दर्द होता है, मगर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। हर एक को अपनी पड़ी थी। पुष्टा खातून के घर पर आने वाली मुसीबत को इसी ने झेलना था। अगर इस एक की मुसीबत के खिलाफ तमाम मोहल्ला एका करके दिलावर शेख के सामने आ जाता तो वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन बुशरा के लिए दूसरा कोई भी अपनी पुरसकून जिंदगी में जहर नहीं खोलना चाहता था। एक गरीब मौलवी ने लोगों को इकट्ठा करने की जुर्रत की और इन सब लोगों के सामने तमाशा बना दिया गया। मौलवी साहब की बेटी को पढ़ने वाली धमकी मोहल्ले भर के वालिदैन की जवान बेटियों को धमकी थी। जो शख्स मौलवी साहब इलाही महबूब इलाही जैसे सफ़ेद रेश और बाइज्जत शख्स के साथ इतने घटिया अंदाज से पेश आ सकता था, इसका सलूक आम लोगों के साथ कैसा होता? अबे मौलवी, आखिरी बात सुनता जा। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों माँ बेटी की मदद करने पर उधार खाए हुए हो। बुशरा खातून अभी तक खूबसूरत है और तुम्हारी काफ़ी अरसे से बेचारी बेवा पर नज़र है। तुम भी कुछ खुदा का खौफ खाओ, तुम्हें ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। अगर ज़्यादा जवानी चढ़ी है तो इससे शादी कर लो, जैसे मैं इसकी बेटी से शादी करने वाला हूँ। दिलावर शेख अपने गलीज़ होंठों से गलाजत ही उगल सकता था। मौलवी महबूब इलाही के पास इसकी गंदी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो गमों से और दिलावर की तौहीन आमाई सलूक से लरसता कामता इनके घर से निकल गया। ये बाकी लोग यहाँ खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वहाँ मौजूद बाकी लोगों पर बरस पड़ा। तमाम कान दबाए इनके घर से निकल गए थे।
سن لے بڑھیا، تیرے عاشق کو تو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے، آئندہ تم بھی ذرا ہوش میں رہنا، یہ نہ ہو مجھے شادی سے پہلے ہی تمہاری بیٹی سے سہاگ رات منانا پڑے۔ اس کی بات سن کر اس کے آدمیوں نے گھٹیا انداز میں کہا لگایا تھا۔ بشرا خاتون وہ ذلت آمیز باتیں سن کر بس دل ہی دل میں اللہ پاک کو پکار کر رہ گئی تھی۔ اس کی نوالود آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اس کے لیے بھائی کا غم اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ جلدی زائل ہو جاتا، مگر زندگی کسی کے غم اور دکھ کی وجہ سے رکا نہیں کرتی۔ یہ تو بہتے دریا کی صورت ہر دم رواں دواں رہتی ہے، نہ تو خوشی کے انبار اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی غم کے پہاڑ اس کا رستہ روک سکتے ہیں۔ زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہی۔ اس نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ کالج اس کے گھر سے 1.5-2 کلومیٹر دور تھا۔ وہ یہ سارا راستہ پیدل ہی طے کیا کرتی تھی، نہ تو اس کے پاس رکشے کا کرایہ ہوتا اور نہ بس کا۔ پہلے تو بھائی کی وجہ سے اس کے گزر بسر ہو جایا کرتی، اب تو وہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا باپ ایک سرکاری محکمے سے ریٹائر ہوا تھا، اس کی محدود پینشن سے گھر کا گزارا نہیں چل سکتا تھا۔ بیٹے کی ناگہانی وفات کے بعد بشرا خاتون نے محلے کے ممتول افراد کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2-3 گھروں کے برتن بھانڈے دھو کر اور گھر کی جاڑ پونچھ کر کے اسے اتنا کچھ مل جاتا کہ وہ زندگی کی گاڑی کو آگے دھکیل سکیں۔ تناوش کو تعلیم جاری رکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی ماں کا ہاتھ پٹانا چاہتی تھی، لیکن ماں بیٹی کو دلاور شیخ کی دھمکی کھائے جا رہی تھی۔ اس نے وعدہ طور پر کہا تھا کہ اگر اس نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا تو اسے اٹھا کر لے جائے گا، ورنہ وہ اپنی بیٹی کو BA پاس دیکھنے کا ممتنع تھا اور BA کرنے تک وہ اس مصیبت سے جان چھڑائے رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی ماں بھی اس کے حق میں نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھ کرے۔ یوں بھی اس کی شکل صورت ایسی تھی کہ گھر میں موجود مردوں کی نیت خراب ہوتے دیر نہ لگتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ گھر سے کہیں بھاگ جائے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت اس کی آنکھوں کھول دیتی کہ آخر وہ جائے گی کہاں، اور پھر ایک دلاور شیخ سے جان چھڑا کر شاید اسے کتنے دلاوروں کو بھگتنا پڑے۔ اس کی ماں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن تھوڑے مختلف انداز میں۔ اس نے گھر بیچ کر اپنی بیٹی کے ساتھ بھاگ جانے کا سوچا۔ جن گھروں میں وہ کام کرتی تھی ان میں سے ایک ہمدرد شیخ حاجی منظور کو اعتماد میں لے کر اس نے یہ درخواست کر دی کہ ان کے گھر کے لیے کوئی گاہک ڈھونڈ لائے۔ حاجی منظور بھی دلاور شیخ سے خوفزدہ تھا، لیکن یہ کام کوئی اتنا خطرے والا نہیں تھا کہ وہ صاف انکار کر دیتا۔ ٹھیک ہے بشرا بہن، میں کوشش کروں گا۔ اس نے سر اس بات میں ہلاتے حامی بھر لی۔ 3 دنوں بعد اس نے بشرا کو بتایا کہ اس نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات کر لی اور کسی بھی وقت ان کے گھر چکر لگا سکتا تھا۔ بشرا نے حاجی منظور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، حاجی صاحب اگر ہو سکے تو پراپرٹی ڈیلر کو یہ بتا دے کہ وہ سحپہر کے وقت تشریف لائے، کہ اس وقت میں گھر میں موجود ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے بہن۔ حاجی منظور اسی وقت موبائل فون نکال کر پراپرٹی ڈیلر کو یہ بات بتانے لگا۔ پراپرٹی ڈیلر اسی دن ان کے گھر آ گیا تھا۔ گھر کو اچھی طرح دیکھ کے اس نے جو قیمت لگائی وہ ان کی امیدوں سے کہیں کم تھی۔ میں اس گھر کے 10 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ نہ معلوم اس کے ان کی مجبوریوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا یا یوں ہی ماں بیٹی کو بیوقوف جان کر وہ کوڑیوں کے مور ان کا گھر ہتھیانا چاہتا تھا۔ بشرا خاتون لجاجت سے بولی، بھائی جان، ہم غریب ماں بیٹی کا یہی ایک ٹھکانہ ہے اور اسے بیچ کر ہم اپنے سر چھپانے کے لیے کوئی اور جگہ دیکھیں گے۔ خدارا اتنی کم قیمت نہ لگائیں کہ ہم ایک کمرے کا کوارٹر بھی نہ خرید سکیں۔ وہ کاروباری لہجے میں بولا، بہن جی 6 مرلے کے مکان کی کیا قیمت لگاؤں؟ بھائی یہ قیمت تو اس زمین کی بھی نہیں ہے، جبکہ اس پر 2 پختہ کمرے برآمدہ باورچی خانہ وغیرہ بھی بنا ہوا ہے۔ دیکھیں بہن جی، آخری اور حتمی بات کروں گا، اگر پسند نہ آئے تو کسی اور کو بلوا لینا، 12 لاکھ روپے دوں گا۔ بھائی جان، ہم غریبوں کا کوئی نہیں ہے، اگر آپ نے اونو پونو میں یہ گھر خرید بھی لیا تو ایک دن اللہ پاک کو جان دینی ہے۔ بشرا خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ محبوب شوہر کا آبائی گھر بیچتے ہوئے اس کا کلیجہ حلق کو آ رہا تھا، اور پھر خریدار اس کے دام ایسے لگا رہا تھا جیسے وہ کوئی جھونپڑی ہی تو ہے۔ بہن جی یہ میرا کاروبار ہے، چنٹکے میں نے بھی کمانے ہوتے ہیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ بیچیں۔ یوں مجھے آخرت کی دھمکیاں تو نہ دیں، میں آپ سے چھین تھوڑی رہا ہوں۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا بھائی جان۔ بشرا خفیف سی ہو گئی تھی۔ اس نے حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے بہن جی، 15 لاکھ روپے دوں گا۔ بھائی جان ہم ماں بیٹی کو کوئی اندازہ نہیں، میں کل حاجی صاحب سے معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ بشرا خاتون اتنی بچی تو نہیں تھی کہ فوراً ہاں کر دیتی۔ 10 لاکھ سے بات شروع کرنے والا اگر 15 لاکھ تک کی آفر کر سکتا تھا تو یقیناً حاجی صاحب کے درمیان میں آنے کی وجہ سے کچھ مزید رقم بڑھا دیتا۔ ٹھیک ہے بہن جی، آپ حاجی صاحب سے پوچھ لیں اور پھر جو فیصلہ ہو مجھے اس نمبر پر بتا دینا۔ اس نے اپنا تعارفی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ لے کر بشرا نے کہا، بھائی جان آپ چائے تو پی کر جائیں۔ نہیں بہن، پھر کبھی صحیح، کہہ کر وہ ان کے گھر سے نکل گیا۔ اگلے دن بشرا خاتون نے حاجی منظور کے گھر کی بابت مشورہ لیا۔ حاجی منظور نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بہن مجھے کوئی خاص اندازہ تو نہیں، لیکن 15 لاکھ مناسب رقم ہی ہے، اور یوں بھی آپ کے جو حالات ہیں اس کے مطابق اس رقم کی غنیمت سمجھو۔ جان اور عزت سے بڑھ کر نہ مال دولت ہوتا ہے اور نہ زمین جائیداد۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان۔ بشرا نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ گھر واپسی پر اس نے تناوش کو پراپرٹی ڈیلر سے بات کرنے کو کہا۔ وہ اپنے موبائل سے پراپرٹی ڈیلر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ چند گھنٹیوں کے بعد ہی اس کی سہمی ہوئی ہیلو ابھری۔ ہیلو انکل، میں بشرا بی بی کی بیٹی بات کر رہی ہوں، کل آپ ہمارا مکان دیکھنے آئے تھے نا؟ تناوش کا تعارف بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے حیرانی بھرے انداز میں موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا اور دوبارہ کال ملانے لگی۔ گھنٹی کے جاتے ہی نمبر مصروف کر دیا گیا۔
تناوش نے کارڈ پر اس نمبر کو بغور پڑھا کہ کہیں وہ غلط نمبر تو نہیں ملا رہی تھی، مگر نمبر میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس مرتبہ پہلی ہی گھنٹی پر کال اٹینڈ کر لی گئی اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ریسیور سے ڈری سہمی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ مس آپ کیوں مجھے بار بار کال کر رہی ہیں؟ خدا کے واسطے مجھ سے رابطہ نہ کرو، میری توبہ، میں نے آپ کا گھر نہیں خریدنا۔ چاچا جان کیا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کیا ہوا ہے؟ وہ غم سے پھٹ پڑا۔ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے بے ربط ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے دامن امید دراز کیا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی بی جی۔ دلاور شیخ نامی ہنڈے کے آدمیوں نے مجھے مارنے پیٹنے کے ساتھ دھمکیاں بھی دی کہ اگر میں نے آپ کا گھر خریدا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں محترمہ، اور امید ہے اب آپ مجھے کال نہیں کریں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ بات چیت ختم ہوتی ہی اس کی ماں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ امی جان، اس خبیث تک ہمارے گھر بیچنے کی بات پہنچ گئی ہے۔ اس لعنتی کے گرگوں نے پراپرٹی ڈیلر بیچارے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ہمارے گھر خریدنے سے منع کر دیا ہے۔ پتہ نہیں اس موذی سے کب جان چھوٹے گی۔ یا اللہ پاک اس بدبخت کے شر سے ہمیں بچا دے۔ بشرا دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑگڑانے لگی۔ اس کی نظریں سارے دنیاوی سہاروں سے ہٹ کر آخری اور یقینی سہارے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اگلے دن اس نے پھر حاجی منظور سے بات کی تھی۔ حاجی منظور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دکھی لہجے میں بولا، میری بہن، میں بے بس اور مجبور ہوں۔ اس غنڈے کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے لیے پراپرٹی ڈیلر سے بات کی تھی۔ کل شام کو اس کا ایک آدمی میرے گھر پر یہ بتانے آیا تھا کہ میری پہلی اور آخری غلطی تھی، اس کے بعد میرے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کہہ کر اگر میں آپ لوگوں کا زیادہ ہی ہمدرد ہوں تو اپنی بیٹی کو دلاور شیخ کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ تناوش بیٹی سے دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ سکے۔ بشرا صرف حاجی منظور نہیں، تمام محلے والوں کی مجبوریاں جانتی تھی۔ ہر آدمی پہلے اپنے گھر کا سوچتا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کا نمبر آتا ہے۔ یقیناً اپنے پاؤں کا کانٹا دوسرے کی برچھا لگنے سے بھی زیادہ اذیت دیتا ہے۔ اس کے دکھ درد سے زیادہ محلے والوں کو اپنے گھر بار اور اپنی بہنوں بیٹیوں کی فکر تھی۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ آج اگر بشرا بیوی کی بیٹی پر ایک موذی آنکھیں گاڑے بیٹھا ہے تو اگلا نمبر ان کی بہن بیٹی کا بھی آ سکتا تھا۔ جس درندے کو انسانی خون کا چسکا لگ جائے وہ بھرے پرے گاؤں پر خون مارنے سے نہیں چوکتا۔ اسے بچنے کے لیے گھر کے دروازے بند کر دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ سب کو مل کر اس کا مقابلہ کر کے اسے فنا کر دینے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یہاں دلاور جیسے درندے سے بچنے کے لیے تمام اپنے گھروں کی کنڈیاں لگانے پر اکتفا کر رہے تھے۔ بشرا خاتون سے گھر لوٹ آئی اور اس کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بھائی کو مرے ہوئے مہینہ ہونے کو تھا۔ ایک دن رات کے وقت مولوی محبوب الہی عشاء کی نماز کے بعد چھپتا ہوا ان کے گھر آیا۔ ماں بیٹی سے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ دلاور کی اتنی سخت دھمکی کے باوجود وہ ان کی مدد کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ بشرا خاتون کو مشورہ دیتے ہوئے بولا، بشرا بہن، بہتر یہی ہوگا کہ جلد سے جلد تناوش بیٹی کے ساتھ ہاتھ پیلے کر دو، ورنہ اس بدبخت خبیث سے کوئی بعید نہیں کہ کب کوئی گھٹیا حرکت کر ڈالے۔ بھائی جان، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، مگر ایسا کون ہوگا جو میری بیٹی کا ہاتھ تھام لے؟ یقین مانو میں اپنی شہزادیوں کی طرح بیٹی کو کسی شریف آدمی کی دوسری بیوی بنانے پر بھی تیار ہوں، مگر کوئی شریف آدمی حامی تو بھرے۔ بہن، یہ کام چوری چھپے کرنے والا ہے۔ اگر آخر رات ہم تناوش بیٹی کا نکاح کسی سے پڑھوا کر اسے رخصت کر دیں تو اس بدبخت کو کیا معلوم ہوگا؟ یقین مانے بھائی جان، میں تو بیٹی کے ساتھ یہ گھر بیچ کر کہیں بھاگنے کا منصوبہ سوچے بیٹھی تھی، مگر اس موذی کے گر کے گھر خریدنے والے کو زرکوب کر کے بھی باز نہ آئے۔ وہ ہمارے گھر کی نگرانی کروا رہا ہے۔ بشرا کی بات سنتے ہی مولوی صاحب کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ کہیں وہ اس وقت بھی گھر کی نگرانی نہ کر رہے ہوں۔ ویسے کوئی پتہ نہیں ان موذیوں کا بھائی جان۔ دلاور شیخ کو کوستے ہوئے بشرا کی آواز بھرا گئی تھی۔ ہمارا تو نصیب ہی کھوٹے تھے جو اس بدبخت نے میری معصوم بیٹی پر اپنی گندی نظر رکھ لی۔ اللہ پاک بہتر کرے گا میری بہن۔ آزمائش اسی ذات کی طرف سے نازل ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا وہ کسی آزمائش میں اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر فرعون کے لیے اس نے موسیٰ بنایا ہے۔ دلاور بھی زیادہ دن اپنی منمانی نہیں کر سکے گا۔ اگر میری بیٹی کی بربادی کے بعد یہ موذی اپنے انجام کو پہنچا بھی تو مجھے کیا حاصل؟ پریشان نہیں ہوتے میری بہن، اللہ پاک ضرور کوئی سبب پیدا کرے گا۔ ہمارا سبب تو آپ ہی ہیں بھائی جان، آپ کے علاوہ تو کوئی ہمیں اکیلے میں تسلی نہیں دیتا۔ بشرا کے لہجے میں شکر گزاری کا گہرا احساس پوشیدہ تھا۔ میں تو ایک ناکارہ سا بندہ ہوں بہن، کاش میں تناوش بیٹی کو اس بدبخت سے چھٹکارا دلا سکتا۔ اس مرتبہ بشرا اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکی تھی۔ مولوی صاحب چند لمحے مزید وہاں بیٹھا اور پھر تناوش کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر رخصت ہو گیا۔ اگلے دن ایک روح فضا خبر ان کی منتظر تھی۔ رات کو مولوی صاحب کو کچھ آدمیوں نے بہت بے دردی سے پیٹا تھا۔ ان کا لہو لہان جسم مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پڑا تھا۔ اس پر سب سے پہلے بوڑھے بابا کرم دین کی نظر پڑی تھی، جو تہجد کی نماز کے لیے باقاعدگی سے مسجد جایا کرتے تھے۔ پہلی نظر میں تو انہوں نے سمجھا کوئی لاش پڑی ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں مولوی صاحب کے معزز چہرے کو پہچاننے میں انہیں کوئی وقت نہیں لگا تھا۔ جائزہ لینے پر انہیں مولوی صاحب کی نبض چلتی نظر آئی۔ بوڑھے کرم دین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مولوی صاحب کو اکیلے اٹھا سکتے۔ انہوں نے فوراً قریبی گھر کے دروازے پر دستک دی۔ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے جہانگیر کی مولوی صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ انہیں فوراً کار نکالی اور وہ دونوں مل کر نزدیکی ہسپتال لے گئے۔ بڑی مشکل سے ایمرجنسی میں
بیٹھا ڈاکٹر مولوی صاحب کو دیکھنے پر آمادہ ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی نبض بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ جس وقت بشریٰ خاتون تک یہ بات پہنچی اس وقت مولوی صاحب خطرے کی حدود سے تو نکل گئے تھے، لیکن انہیں ابھی تک ہسپتال سے ڈسچارج نہیں کیا گیا تھا۔ مجرموں کو اچھی طرح پہچاننے کے باوجود مولوی صاحب نے رپورٹ درج کرانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ پولیس کی کارکردگی سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ تمام محلے والوں کو یہ معلوم تھا کہ مولوی صاحب کو اس حالت تک پہنچانے والے شخصیت کون تھی۔ مولوی صاحب کے انجام نے انہیں مزید محتاط بنا دیا تھا۔ اس سے پہلے اگر کسی کے دل میں تناوش اور اس کی ماں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رینگ بھی رہا تھا تو مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر وہ جذبہ اپنی موت آپ پر گیا تھا۔ بشریٰ تناوش کو ساتھ لے کر مولوی صاحب کو ملنے ہسپتال گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں بہن، میں آپ کے معیار پر پورا نہ اتر سکا، میں تناوش بیٹی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے مولوی صاحب، آپ کی اس حالت کے ذمہ دار بھی ہم ماں بیٹی ہیں، ہمیں معاف کر دینا۔ بشریٰ خاتون گلوگیر ہونے لگی تھی۔ پریشان نہ ہو میری بہن، میں اللہ پاک کی ذات سے مایوس نہیں ہوں، اللہ پاک کوئی بہتر سبب نکالے گا، اس کے پاس دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے۔ بشریٰ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کہیں یہ دیر حشر کے میدان تک طول نہ کھینچ جائے۔ وہ مولوی صاحب کی اس بات کا جواب دیے بغیر ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا تھا، کیونکہ اللہ پاک کے کاموں میں چھپی تاخیر کی حکمتیں جاننا کسی انسان کی بس کی بات نہیں۔ ہفتے 10 دن بعد مولوی محبوب اللہ صحتیاب ہو کر گھر آ گیا تھا، لیکن اب اس میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ دلاور شیخ کا مقابلہ کر سکتا۔ محلے والوں نے اس کام میں اس کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ انہی دنوں تناوش کو ماں کی زبانی معلوم ہو کہ مولوی محبوب اللہ وہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور جانے کی کوشش میں ہے۔ ان جیسے مخلص انسان کے محلے سے چلے جانے کے خیال نے تناوش کو اداس کر دیا تھا، مگر وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مولوی صاحب اپنے مکان کے لیے کوئی مناسب خریدار ڈھونڈ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے چلے جانا تھا۔ مولوی صاحب جیسے مخلص اور نیک شخص کو صرف اسی وجہ سے محلہ چھوڑنا پڑ رہا تھا کہ وہ ان ماں بیٹی کی مدد نہیں کر پائے تھے، اور آنے والے دنوں میں دلاور شیخ کی مزید خباثتوں سے آنکھیں چرانے کے لیے وہ اپنا آبائی گھر چھوڑنے پر تیار ہو گئے تھے۔ محلے کے کافی بزرگوں نے دبی لفظوں میں مولوی صاحب کو اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو لوگ ایک غنڈے کے خلاف مولوی صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہوئے تھے وہ اپنی بات منوانے کے مجاز نہیں تھے۔ ماں کے منہ سے مولوی صاحب کے جانے کی خبر سن کر وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے کالج کے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب طرح کی حسرت ہلکورے لے رہی تھی۔ کالج جانے یا پڑھائی کرنے پر اس کا دل بالکل بھی نہیں مائل ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی میں نہ تو اسے سکون کی کوئی رمق نظر آ رہی تھی اور نہ خوشی کی کوئی جھلک۔ وہ زندگی کے جس دور سے گزر رہی تھی، اس عمر میں ایک لڑکی کے دل میں چاہنے اور چاہے جانے کا گہرا احساس پنپ رہا ہوتا ہے۔ ایک جانا انجانا محبوب ہر وقت اس کی سوچوں میں بسا اسے سہانے خواب میں کھویا رکھتا ہے۔ اس کی تو شکل صورت بھی ایسی تھی کہ کئی چاہنے والوں اور اس کے دل کے دروازے وار رکھتے، اتنے کہ اسے سے چناؤ مشکل ہو جاتا، مگر کسی کی ایسی جسارت سے پہلے ایک غلیظ کمینے اور گھٹیا شخص نے اس پر اپنا ظالمانہ تصرف جما لیا تھا۔ وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی اس کی قید میں تھی۔ اس سے جان چھڑانے کی ساری کوششیں بیکار ہو گئی تھیں۔ وہ کراچی کے تیز رفتار سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے کندھے سے کتابوں کا بیگ لٹکاتے خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس کے دائیں بائیں زندگی پوری قوت کے ساتھ رواں دواں تھی، جبکہ اس کی مثال زندگی کی بہتے دریا میں کسی لاش کی سی تھی۔ خوشی اور غم کے احساسات کا تصور وہ کھو چکی تھی۔ ایک نفرت کا جذبہ تھا جس کے زیر اثر وہ زندگی سے چمٹی ہوئی تھی۔ دلاور شیخ کی عبرتناک موت ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑے تمنا، سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی خوشی تھی۔ دلاور شیخ کی بیوی بننے سے موت کو گلے لگا لینا کئی گنا زیادہ آسان تھا، لیکن مرنے سے پہلے وہ اس موذی کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا مرتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس خوشکن منظر کو دیکھنے کے لیے وہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھی، مگر ہر قیمت اسی سوچ میں کھوئے رہنے کے باوجود اسے کوئی مناسب حل نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی وہ اپنی اس خواہش کو کیسے پورا کر پاتی۔ ایسا کوئی طریقہ اسے نہیں سوچ رہا تھا جس سے وہ اس ذلیل کا غلیظ سر اپنے ہاتھوں سے اس کے تن سے جدا کرے۔ وہ اپنے کالج سے کافی آگے آ چکی تھی۔ کپڑوں کے ایک بازار میں گھس کر وہ مختلف دکانوں کے آگے لٹکے خوبصورت لباس دیکھنے لگی۔ پلاسٹک کے مجسموں کو ایسے عجیب و غریب لباس پہنائے گئے تھے جس نے خود تو کیا کسی عورت کے بدن پر بھی نہیں دیکھے تھے۔ کپڑوں کی مارکیٹ سے نکل کر وہ جوتوں کی مارکیٹ میں گھس گئی۔ دکانوں کے سامنے سے آہستہ روی سے گزرتے ہوئے حسرتناک نگاہوں سے ان قیمتی جوتوں کو دیکھتی رہی جو اس کی قوت خرید سے کہیں باہر تھے۔ اپنے پاؤں کی طرف نظر دوڑانے پر اسے وہی پرانے جوتے نظر آئے جو وہ پچھلے 2 سال سے پہنتی چلی آ رہی تھی۔ کثرت استعمال سے جوتوں کے تلوے گھس گئے تھے، ان کی اوپری چمک دمک بھی بس پالش کی مرہون منت تھی۔ اس بازار سے نکل کر وہ سبزی بازار میں گھس گئی۔ ریڑھیوں اور سٹالوں پر سجے مختلف اقسام کے عمدہ پھل اس کے اشتہا بڑھانے لگے۔ بہت سارے پھلوں کا تو اسے ذائقہ تک معلوم نہیں تھا، وہ کبھی چکھنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا۔ سبزی بازار کا اختتام نسبتاً چوڑے بازار میں ہوا جہاں ہر قسم کا سامان سجا ہوا نظر آ رہا تھا۔
وہ ماحول میں کھوئی خالی ذہنی سے آگے بڑھتی گئی۔ اس بازار کے باہر بڑی سڑک کی شروعات ہو گئی تھی، جس کی جوانت میں بڑی عمارتیں، کمرشل پلازے اور خوبصورت ہوٹل نظر آ رہے تھے۔ ہوٹلوں کی پارکنگ میں نظر آنے والے رش میں اس نے اندازہ لگایا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ جیب سے اپنا سستا سا موبائل فون نکال کر اس نے وقت دیکھا، 1:30 بج رہے تھے۔ اسے اچانک بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس کے لنچ باکس میں رات کی باسی دال کے بنے ہوئے پراٹھے موجود تھے، مگر اسے ایسی مناسب جگہ نظر نہ آئی جہاں بیٹھ کر وہ پیٹ پوجا کر سکتی۔ کسی مناسب جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ اس وقت وہ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت کار میں سفید رنگ کا سوٹ پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھ رہا تھا۔ اس کے لیے عقبی نشبت کا دروازہ ایک باوردی پولیس والے نے کھولا تھا۔ یقیناً وہ کوئی بااختیار شخص تھا جس کے لیے پولیس کا باوردی شخص دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی پولیس والا کار کے عقب میں موجود پولیس جیپ میں بیٹھ گیا، جس میں اس کے علاوہ 3 اور باوردی پولیس والے بھی ہتھیاروں سے مسلح بیٹھے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے محافظ تھے۔ کیا یہ اتنا بے اختیار ہوگا کہ مجھے دلاور شیخ کے شر سے نجات دلا سکے؟ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ وہ اسے روکنے کے خیال سے چوڑی روش کے قریب ہو گئی۔ نہ جانے میرے اشارے پر رکے گا بھی کہ نہیں، یہ سوچ ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے کانوں میں بریکوں کی تیز چرچراہٹ گونجی۔ اس نے بے ساختہ اس جانب نگاہیں گھمائیں۔ ایک کالے رنگ کی مرسیڈیز نے چوڑی روش کے سامنے رک کر آنے والی گاڑی کا رستہ روک دیا تھا۔ مرسیڈیز کے پیچھے 2 کھلی چھت والی جیپیں بھی موجود تھیں۔ دونوں جیپوں میں 4 افراد سوار تھے۔ مرسیڈیز رکتے ہی جیپ سے ایک مسلح شخص پھرتی سے اترا اور مرسیڈیز کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ اب نہ جانے ان میں کون سوار ہے، اور کیا یہ سفید لباس والے سے بھی زیادہ بااختیار ہوگا؟ اس کی محدود سوچیں ان دونوں گاڑیوں میں سوار شخصیتوں کی طاقت کا اندازہ لگانے لگیں۔ مرسیڈیز کے کھلے دروازے سے کالی پتلون میں ملبوس ایک ٹانگ نمودار ہوئی، جس پاؤں میں چمکتا ہوا سیاہ ہی رنگ کا عمدہ بوٹ چمک رہا تھا، اور پھر بڑے انداز سے وہ مکمل ہی کار سے باہر آ گیا۔ وہ دراز کر اور کسرتی جسم کا مالک تھا۔ چوڑی چھاتی، اندر کی طرف گھسا ہوا پیٹ اسے کوئی منجا ہوا ریسلر ظاہر کر رہا تھا۔ کار سے باہر آتے ہی اس نے کوٹ کے سامنے والے 2 بٹن بند کیے، آنکھوں پر لگایا چشمہ اتار کر جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی موٹی بھوری آنکھوں میں عجیب قسم کی بے رحمی ہویدار تھی۔ چوڑی پیشانی، گالوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں، اٹھی ہوئی باریک ستواں ناک، پتلے پتلے ہونٹ، ان میں موجود نفاست سے ترشی ہوئی مونچھیں اور 3-4 دن کی بڑی ہوئی شیو جیسی داڑھی۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار ہونے کے باوجود مجموعی طور پر اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات تھی کہ تناوش کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ اس نے ایک سرسری نگاہ تناوش پر ڈالی اور پھر کار کا دروازہ کھولنے والے کی طرف اس فتحامہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس کے سامنے پکڑی۔ ایک سگریٹ نکال کر اس نے اپنے باریک ہونٹوں میں پکڑی۔ سگریٹ پیش کرنے والے نے لائٹر چلا کر سگریٹ سے الکائی اور پیچھے ہو گیا۔ وہ سگریٹ کا لمبا کش بھر کر بے تاثر چہرہ لیے ہوٹل سے نکلنے والی کار کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے تناوش جھرجھری لیتے ہوئے اس شخص کی طرف متوجہ ہوئی جس سے مدد مانگنے کے لیے وہ اس راستے کے قریب آئی تھی۔ وہ بھی کار سے باہر آ گیا تھا، مگر اس حال میں کہ اس کی ٹانگوں میں ہونے والی لرزش تناوش کو بھی نظر آ رہی تھی۔ تو جسٹس ظہیر امجد صاحب، آخر آپ سے ملاقات ہو ہی گئی۔ مرسیڈیز سے برآمد ہونے والی شخصیت کی آواز بھی اس کی جسامت کی طرح بھاری اور باروب تھی۔ جسٹس ظہیر امجد نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس کے حلق سے منماری آواز برآمد ہوئی۔ کبیر دادا، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے حال پوچھ لیا، اب کافی بہتر محسوس کرنے لگا ہوں۔ کبیر دادا کی آواز میں چھپا طنز جسٹس ظہیر امجد کو لرزا گیا تھا۔ تناوش وہاں کھڑی خود کو عجیب سا محسوس کرنے لگی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کسی نے بھی اس کو یوں کھڑے ہونے کو اہمیت نہیں دی تھی۔ کبیر دادا، مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے کیا؟ جسٹس ظہیر امجد نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ سنا ہے آپ ہمارے ایک خدمت کار کو پھانسی کی سزا سنانے والے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے کیس کا فیصلہ مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس اس کی بے گناہی کے لیے کسی مناسب ثبوت کا منتظر ہوں، اس وجہ سے فیصلے میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے۔ کبیر دادا نے استحصائی انداز میں ہنستے ہوئے اپنا پاؤں اس کی کار کے بونٹ پر رکھا۔ وہ کبیر دادا کا آدمی ہے، اس کی بے گناہی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل جناب، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ خوف سے جسٹس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ویسے اتنے سمجھدار ہو یا مجھے دیکھ کر عقل آ گئی ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں کبیر دادا۔ وہ خشک ہوتے ہونٹوں کو تر کرنے لگا۔ کبیر دادا نے ہاتھ میں سلگتی سگریٹ کی راکھ اپنے بونٹ پر رکھے بوٹ پر جھاڑی اور پھر افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا جسٹس امجد ظہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ اوفو یار، دیکھو پھر بوٹ کی پالش خراب کر بیٹھا ہوں۔ آپ کے پاس رومال تو ہوگا؟ جی۔ چہرے پر بے بسی کے تاثرات سجائے جسٹس ظہیر امجد نے جیب سے رومال نکالا اور قریب ہو کر کبیر دادا کے بوٹ پر پڑی سگریٹ کی راکھ صاف کر دی۔ کبیر دادا کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ پرسوں شام کو میں اپنے آدمی کو رہائی پر اپنی کوٹھی میں پارٹی دے رہا ہوں، ضرور تشریف لائیے گا۔ جی ضرور۔ جسٹس ظہیر نے اس بات میں سر ہلایا اور کبیر دادا واپس اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ اسی سرسری نگاہ دوبارہ تناوش پر پڑی۔ کار کے دروازے کے پاس رکتے ہوئے خفت اور ذلت کے ملے جلے احساس میں مبتلا جسٹس سے پوچھنے لگا،
یہ لڑکی تمہاری بیٹی تو نہیں ہے؟ اس نے تناوش کی طرف اشارہ کیا اور پھر جسٹس کا جواب سنے بغیر کار میں بیٹھ گیا۔ پہلے والے آدمی ہی نے کار کا دروازہ بند کیا اور بھاگ کے جیپ میں بیٹھ گیا۔ مرسیڈیز ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ تناوش کی نگاہیں مرسیڈیز پر کھڑی تھیں۔ اس کے نمبر پلیٹ پر لکھا ہوا نمبر بھی اتنا عجیب تھا کہ اسے فوراً یاد ہو گیا تھا، K302۔ جب تک وہ قیمتی کار نظر آتی رہی، تناوش اس کی طرف متوجہ رہی تھی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی وہ جسٹس کی طرف متوجہ ہوئی، جو مزمحل انداز میں کار میں بیٹھ رہا تھا۔ اس کے محافظوں نے اس دوران اپنی جیب سے نیچے اترنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تناوش کی نگاہ کافی دیر بعد وردی میں ملبوس ان سرماؤں کی طرف اٹھی اور ان کے خوف سے پیلے پڑتے چہرے دیکھ کر تناوش کے دل میں کبیر دادا کا مزید روب بیٹھ گیا تھا۔ کیا دلاور شیخ بھی اس سے اسی طرح خوفزدہ ہوگا؟ اس کے دماغ میں امید افزا سوچ ابھری۔ یقیناً وہ سڑک چھاپ اسے دیکھ کر اپنی شلوار گیلی ہونے تک نہیں بچا سکے گا۔ دلاور شیخ کی نفرت سے بھرے دل میں خوش کن خیال اجاگر ہوا، مگر اسے کیا ضرورت میری جیسی عام لڑکی کے لیے اپنا وقت برباد کرتا پھرے؟ ہم جیسے کیڑے مکوڑے اتنی اہمیت کی حامل تو نہیں ہوتے کہ ان کی خاطر بھی کسی کو جسٹس ظہیر امجد کی طرح سر راہ روک کر 2-3 منٹ کی پوچھ گچھ ہی کر لی جائے۔ سر جھٹک کر وہ چوڑی روش کو عبور کر کے آگے بڑھی تھی۔ جسٹس کی کار وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب اس کا دماغ دائیں بائیں کے مناظر کے بجائے بس کبیر دادا کے پرروب شخصیت کو سوچ رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت، چشمہ لگانے کا انداز، دراز قامت کا سرتی جسم، قیمتی لباس، بات کرنے کا پراعتماد اور انداز اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا وہ کیوں اسے اتنا اچھا اور اپنا اپنا لگا تھا۔ اس کی سوچوں میں کار کی تیز ہارن نے خلل ڈالا تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا، بے خیالی میں وہ فٹ پاتھ سے اٹھ کر سڑک پر آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے فٹ پاتھ پر چڑھی۔ کبیر دادا کی شخصیت ایک بار پھر اس کی سوچوں پر حملہ آور ہوئی، مگر زور سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے ٹریفک کی روانی پر نظریں گاڑیں۔ کبیر دادا کی طلسماتی شخصیت کی حیثیت خوابوں اور سپنوں کے تصوراتی شہزادے کی سی تھی۔ ایک ایسا شہزادہ جو فاتح فوج کی قیادت کرتا ہوا وطن واپس لوٹے اور پورا شہر اسے دیکھنے اور اس کے ہاتھ ملانے کے لیے ٹوٹا پڑ رہا، اور وہ ایک عام راہگیر کی طرح دور کھڑی اسے حسرت بری نگاہوں سے تکنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتی ہو۔ اسکولوں اور کالجوں کی چھٹی کے وقت ہو گیا تھا۔ اسے رکشوں، بسوں اور ویگنوں میں مختلف عمر کے بچے بچیاں بھرے ہوئے گھر کی جانب روانہ دکھائی دے رہے تھے۔ موٹر سائیکلوں اور کاروں کے اندر بھی اسکول کالج کے طلبہ ہی بھرے نظر آ رہے تھے۔ اسے گھر واپسی کا سوچا، اسی لمحے سے دوبارہ زور کی بھوک کا احساس ہوا۔ دائیں بائیں نظریں دوڑانے پر اسے کچھ فاصلے پر ایک پارک نظر آیا۔ سستی سے پاؤں گھسیٹتی وہ پارک کی جانب بڑھ گئی۔ صبح سے مسلسل چلنے کی وجہ سے اسے سخت قسم کی تھکن محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کی جیب میں اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ ٹیکسی یا رکشا کرا کر گھر کا رخ کر لیتی۔ پارک کی سنگی بینچ پر بیٹھ کر وہ کندھے سے لٹکا اسکول بیگ کو گود میں رکھ کر کھولنے لگی۔ وہ پلاسٹک کے ڈبے ہی میں دوپہر کا کھانا ڈال کر لایا کرتی، وہی اس کا لنچ باکس تھا۔ ڈبے کا اوپری ڈھکن ہٹا کر اس نے ٹھنڈے ہوئے پراٹھوں کو ایک نوالا توڑا اور رغبت سے چبانے لگی۔ شدید قسم کی بھوک میں وہ پراٹھے کسی مرغن غذا سے کم ذائقہ نہیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں پراٹھے چٹ کر گئی تھی۔ لنچ باکس وہ واپس بیگ میں ڈال کر پارک کے ایک کونے میں لگے الیکٹرک واٹر کولر کی طرف بڑھ گئی، جس پر زنجیر سے بندھا ایک سلور گلاس موجود تھا۔ 2 گلاس پانی کے میدے میں انڈیل کر وہ دوبارہ بینچ کے پاس آ کر سستانے بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے ایک دم تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہیں لمبی تان کر سو جائے، مگر پھر گھر واپسی کے خیال نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ پاؤں گھسیٹتی ہوئے پارک سے باہر آئی اور واپسی کے رستے پر گامزن ہو گئی۔ اس وقت وہ پرشکوہ اور دیدہ زیب کوٹھیوں کے سامنے سے گزر رہی تھی، جب اس کی نظر سفید گلاب کے پودے پر پڑی، جو گلابوں سے اٹا پڑا تھا۔ وہ پودا کوٹھی اور سڑک کو ملانے والی سیمنٹ کی پختہ روش کے ساتھ بنی کیاری میں لگا تھا۔ سفید گلاب ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہی تھی۔ وہ ایک پھول کے قریب ناک لے کر جا کر اس کی بھینی بھینی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ خوشبو سونگتے ہوئے اچانک اس کی سماعتوں میں بریکوں کی چرچراہٹ گونجی۔ اس نے نظریں اٹھائیں، ایک گاڑی تیز رفتاری سے سڑک کی سیمنٹ کی پختہ روش کی طرف موڑ رہی تھی، اور پھر گاڑی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ کبیر دادا والی مرسیڈیز ہی تھی۔ اس کے عقب میں 2 جیپیں موجود تھیں۔ مزید تصدیق کے لیے اس کی آنکھوں نے گیٹ کے سامنے ایک لمحہ کے رکنے والی مرسیڈیز کی نمبر پلیٹ پڑھی۔ K302 پڑھتے ہی وہ بت بنی کار اور جیپوں کو گیٹ کے اندر داخل ہوتا دیکھتی رہی۔ سفید گلاب کی خوشبو سونگنا اسے بھول گیا تھا۔ گاڑیوں کے اندر جاتے ہی گیٹ بند ہو گیا تھا، مگر وہ اسی طرح ٹکی باندھے گیٹ کو دیکھتی رہی، اور پھر اس کے اندر ایک خاص جذبے نے سر ابھارا اور وہ گیٹ کی طرف چل پڑی۔ وہ گیٹ سے 10-12 قدم دور رہی تھی، اور سلیٹی رنگ کی وردی میں ملبوس ایک چوکیدار گیٹ کی زیلی کھڑکی کھول کر برآمد ہوا۔ لڑکی، گیٹ کے نزدیک آنا بنا ہے، اس نے دور ہی سے اسے منتباہ کیا۔ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی، ہاں مگر اندر جانا تو منع نہیں ہے نا، بھاگ جاؤ۔ اس مرتبہ چوکیدار نے اسے غصے بھرے لہجے میں ڈانٹا تھا۔ میں کبیر دادا کی دوست ہوں، یقیناً مجھے بھگانا تمہارے لیے سود مند نہیں رہے گا۔ اس کا پراعتماد انداز برقرار رہا۔ وہ یہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے کبیر دادا کا نام سن کر چوکیدار چونچ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر شکوک بھری پرچھائیاں لہرانے لگی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو نا؟ ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد اس نے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ وہ مسکرائی، نشہ تو میں نہیں کرتی۔
لڑکی یہ ایڈونچر تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ چوکیدار آخری دم تک اسے نصیحت کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ میں نہ نشے میں ہوں، نہ مذاق کر رہی ہوں، نہ مجھے کسی ایڈونچر کا شوق چڑھایا ہے۔ تم کبیر دادا کو اطلاع دو کہ ان کی دوست تناوش رفیق سے ملنے آئی ہے۔ اس کے بعد اعتماد انداز میں چوکیداری سے گھورتا رہ گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولی، دیکھو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو جو کچھ ہوگا مجھے بھی بھگتنا پڑے گا، اور اگر میں سچی ہوں تو یقیناً میرے واپس جانے کی خبر کبیر دادا کو برداشت نہیں ہوگی۔ اس کی دوست کو گیٹ سے واپس بھیج دینے والے چوکیدار کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا، اس کا اندازہ لگانا شاید تمہارے لیے مشکل نہ ہو۔ اس مرتبہ اس کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ چوکیدار واپس گیٹ کے اندر گیا اور انٹر کام اٹھا کر کسی سے پوچھنے لگا، اندر آ جائیں۔ 2 منٹ بعد اس نے تناوش کو اندر آنے کا کہا۔ وہ ذیلی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی۔ چوکیدار نے اس کی بیگ کی تلاشی لی۔ میٹل ڈیٹیکٹر اس کے جسم کے گرد گھما کر اس کے پاس کسی ہتھیار وغیرہ کی غیر موجودگی کو یقینی بنایا، جسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ محل نما کوٹھی تھی۔ گیٹ کی اندرونی عمارت تک سیمنٹ کا پختہ رستہ بنا تھا، جو اندرونی عمارت کے قریب جا کر بائیں جانب مڑ کر گراج تک پہنچتا تھا۔ پختہ رستے کے دونوں جانب خوشنما پھولوں پکی کیاریاں لگی تھیں۔ کیاریوں سے متصل آسٹریلین گھاس کی خوشنما قطعے تھی۔ کوٹھی کے بیرونی دیوار کے ساتھ سرو ایروکیریا اور بوتل پام کے درخت لگے تھے۔ گھاس کے وسیع قطعے کے پیچھوں پیچھ شیر ببر کا ایک مجسمہ نصب تھا، اور اس کے چاروں جانب دائرے میں فوارے نصب تھے، جس کا پانی شیر کے اوپر پانی کا ایک جال سا بنا رہا تھا۔ ایک سرسری نظر سے کوٹھی کا جائزہ لے کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ اندرونی عمارت کے قریب پہنچتے ہی 3 پیس میں ملبوس ایک جوان سال آدمی باہر نکلا اور اس سے کوئی سوال پوچھے بغیر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں تبیز قالین بچھا تھا۔ دیواروں پر جنگل کے بادشاہ کے شکار کرنے کی مختلف تصاویر لگی تھیں۔ کسی جگہ شیر نے ہرن کو منہ میں دبایا ہوا تھا، کہیں بیل کے اوپر سوار تھا، کہیں بار سنگے کو جکڑا ہوا تھا، اور کہیں ہاتھی اور زرافے جیسے عظیم الجثہ جانور پر چھپٹ رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شیر ببر شیر کے مالک کا پسندیدہ درندہ تھا۔ جی مس، آپ نے کس سلسلے میں کبیر دادا سے ملنا ہے؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے یہ ظاہر مؤدب انداز میں پوچھا، مگر تناوش کو اس کے لہجے میں استحضاء سا عنصر نمایاں نظر آیا۔ وہ تھوک نکلتے بولی، میں کبیر دادا کی دوست ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اصل بات سے پردہ اٹھا دیں۔ شاید تمہیں جسٹس ظہیر امجد نے بھیجا ہے۔ نہیں، میں خود آئی ہوں۔ وہ ہکلا گئی تھی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو یہ کبیر دادا کے آرام کا وقت ہے اور اس وقت وہ کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ جھوٹ بول کر آپ اپنے لیے تو سختی بنائیں گی ہی، مجھے بھی جاڑ پلوا دیں گی۔ دیکھیں آپ کبیر دادا کو بتا دیں کہ اس کی دوست تناوش رفیق اسے ملنے آئی ہے۔ میں واپس چلی جاؤں گی۔ وہ خود ہی انہیں جواب دیتے رہنا۔ اس مرتبہ وہ اپنے لہجے میں اعتماد پیدا کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ یوں بھی کبیر دادا کے اتنے قریب آ کر اس سے ملے بغیر لوٹ جانا بزدلی ہوتی۔ دلاور شیخ کو انجام تک پہنچانے کا یہ آخری موقع تھا۔ گو اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ کبیر دادا جیسا سوٹڈ بوٹڈ غنڈہ کسی لڑکی کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن دلاور شیخ کی نفرت اور دشمنی نے اس کے دل و دماغ کے ہر خوف اور ڈر نکال دیا تھا۔ دیکھو لڑکی، تم بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہو۔ جہاں تک میرے علم میں ہے کبیر دادا لڑکیوں سے ایک رات سے زیادہ کا تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اسے تناوش کی بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر تناوش کا چہرہ بھی حیا سے لال ہو گیا تھا، مگر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، آپ جانے اور آپ کا دادا۔ اس نے آخری چال چلی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ 1 منٹ مس، اسے رکنے کا کہہ کر وہ بادل نخاستہ لکڑی کے منکش دروازے کی طرف بڑھا اور چچکتے ہوئے دروازے کے اوپر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ تناوش کو اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ کبیر دادا کا روب ہی تھا کہ اس کے خاص بندے کی بھی ڈر کے مارے یہ حالت ہو رہی تھی۔ لمحہ بھر بعد ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وہ قمیض اتار چکا تھا اور بے بازو کی سفید بنیان پتلون اور ہوائی چپلوں میں وہ دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات تھے۔ خدمتگار نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، باس آپ کی دوست ملنے پر اصرار کر رہی تھی۔ میری دوست؟ اس کے لہجے میں شامل حیرانگی تناوش کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صوفے پر بیٹھی تناوش کی طرف دیکھا، جو اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ جی، یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس نے ہکلاتے ہوئے بات پوری کرنا چاہی، مگر اس سے پہلے کبیر دادا کا ہاتھ گھوما اور کولوں کے بل نیچے جا گرا تھا۔ مزید کچھ کہے وہ دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ تناوش ہمت کرتے ہوئے بآواز بلند ہوئی، کبیر دادا، مجھ سے بات کیے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ اس کی بات پر کبیر دادا کو جھٹکا سا لگا تھا۔ دروازہ بند کرنے کا ارادہ تبدیل کرتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس مرتبہ اس کی آنکھوں میں دلچسپی کے آثار نمایاں تھے۔ تمہیں شاید اس ٹٹ پونجیے جسٹس نے بھیجا ہے۔ کمرے سے باہر آ کر وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ نرم و نازک چھوئی موئی لڑکی اس کے سامنے یوں نظر آ رہی تھی جیسے شیر کے سامنے خرگوش دکھتا ہے۔ میں ذاتی کام سے آئی ہوں۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس نے کبیر دادا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لیے اسے اپنا سر کافی اوپر اٹھانا پڑا تھا۔ شہر بھر تمہیں میں ہی سوشل ورکر نظر آیا ہوں، طنزیہ لہجے میں کہہ کر وہ پیچھے مڑا۔ بات سن لینے میں حرج ہی کیا ہے، شاید آپ کو ہی کوئی فائدہ نظر آ جائے۔ گہرا سانس لیتے وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، جس میں سے 5 سیکنڈ گزر چکے ہیں۔ اس نے کلائی سے پر بندھی سنہری ڈائل کی قیمتی گھڑی آنکھوں کے سامنے پکڑ لی تھی۔
مجھے ایک آدمی کو قتل کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کی مدد چاہیے. بدلے میں آپ کو جو بھی درکار ہوگا میں دوں گی. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے کہا برآمد ہوا جو بالکل اوپر اوپرا سا لگ رہا تھا. یقیناً اس کے ہونٹ ہنسنے کے لیے نہیں بنے تھے. لڑکی مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا کہ تم کیا چاہتی ہو. ایک بات تو یقین ہے کہ تم کبیر دادا سے ذرا سی بھی واقفیت نہیں رکھتی ہو. آپ مجھے تھوڑا وقت دے دیں تو میں اپنے بارے میں کچھ بتا پاؤں گی. 2 منٹ میں ہی کیا وضاحت کر سکتی ہوں. اچھا بولو. صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے اس نے تھپڑ کھائے ہوئے خدمتکار کو دفع ہونے کا اشارہ کیا. تناوش کو بیٹھنے کا اس نے نہیں کہا تھا. وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے نشست سنبھالتے ہوئے کہنے لگی. میں ایک بے سہارا یتیم لڑکی ہوں. ہمارے محلے کا غنڈہ دلاور شیخ مجھے آئے روز تنگ کرتا ہے. نہ تو اس ظالم کے خلاف پولیس کوئی کارروائی کرتی ہے اور نہ کوئی محلے دار ہماری مدد کرتا ہے. اس نے میرے بڑے بھائی کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا ہے. وہ کہتا ہے جیسے ہی میں BA کر لوں وہ مجھ سے زبردستی شادی کرے گا اور اگر اس سے پہلے میں نے کسی سے شادی کی تو کوشش کی تو وہ اسے قتل کر کے اسی وقت مجھ سے شادی کر لے گا. تو کبیر دادا نے ساری تفصیل سنتے ہی کندھے اچکائے. کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تناوش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے باکی سے پوچھا. مجھے تمہاری خوبصورتی سے کیا لینا؟ دلاور شیخ کو قتل کرنے میں میری مدد کرو اور مجھے حاصل کر لو. یہ بات کرتے ہوئے اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. تم پاگل ہو یا احمق؟ دلاور شیخ سے اپنی عزت بچانے کے لیے تم اپنی عزت ہی بیچ کر اسے مارنے چاہ رہی ہو. عزت نہیں بیچ رہی بلکہ ہم دونوں کا نکاح پڑھایا جائے گا. کیا؟ یقیناً تم جاگتے میں خواب دیکھنے کی عادی ہو. کبیر دادا نے اٹھنے کے لیے پر تولے. اتنی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد تناوش کے دل میں کوئی جھجک تھی بھی تو ختم ہو چکی تھی. وہ فوراً اسے روکتے ہوئے بولی. صرف نکاح پڑھوا لینا. اس کے بعد بے شک مجھے اپنی رکھیل سمجھ کر پاس رکھنا. رکھیل ہی سا تو سلوک کرنا. اپنے جاننے والوں کو بھی یہی بتانا کہ میں تمہاری رکھیل ہوں. مجھ سے زیادہ کسی کو اپنا وفادار بھی نہیں پاؤ گے. بس میرے دل میں بھڑکتی آگ پر دلاور شیخ کا خون چھڑکنے میں میری مدد کر دو. میرے پاس وفاداروں کی پوری فوج ہے. تم جیسی کمزور کی وفاداری سے مجھے کیا حاصل؟ کبیر دادا نے بظاہر منہ بنایا مگر نہ جانے کیسے تناوش کو اس کا بیزاری ظاہر کرنا مصنوعی لگ رہا تھا. میں 18 سال کی ہوں اور ان بازاری آبرو باختہ عورتوں سے کئی گنا بہتر ہوں جو ہر بستر کی زینت بننے پر تلی رہتی ہیں. مجھے جب تک پاس رکھو گے صرف آپ کی خدمت کرتی رہوں گی. جب دل بھر جائے طلاق دے کر واپس بھیج دینا. کوئی حق مہر کوئی روپیہ پیسہ نہیں. بس دلاور شیخ کا خون ہی میرا مہر ہوگا. اور یقین مانو آپ کے ارد گرد جو وفاداروں کی فوج ہے ان میں سے اکثریت انہی کی ہے جو آپ سے نفرت کرتے ہیں. بس ڈر نے انہیں چاپلوسی اور خدمت کرنا سکھا دیا ہے. وہ اس کی باتوں پر لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا. تمہاری خوبصورتی اور دوشیزگی کے حصول کے لیے مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یوں بھی میری کوٹھی میں خود چل کر آئی ہوئی ہو اور اتنا موقع میرے لیے کافی ہے. بلکہ میں چاہوں تو تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھا کر لا سکتا ہوں. یقیناً اپنی فطرت کے مطابق آپ کا یہی سوچنا بنتا ہے. لیکن سچ بتائیں کبھی کسی لڑکی کی پرخلوص محبت محسوس کی ہے؟ کوئی ایسی لڑکی جس کی سوچیں آپ سے شروع ہو کر آپ ہی پر ختم ہو جائیں؟ کوئی ایسی جس کی اولین ترجیح آپ کو سکون اور آرام پہنچانا ہو؟ میرا خیال ہے اس مکالمہ بازی کو رہنے دو. باقی اس میں شک نہیں کہ تم جیسی لڑکی کو ہر مرد اپنے بستر کی زینت بنانا چاہے گا اور میں ایک مرد ہی ہوں. تمہارے حصول کے لیے گھنٹے ڈیڑھ کی قربانی دے دوں گا لیکن یاد رکھنا اپنے وعدے سے پھروگی نہیں. وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی. اپنی بات سے 1 انچ بھی نہیں ہٹوں گی. پھر کب؟ کل میں دلہن بن کر اپنے گھر میں منتظر رہوں گی اور کل نکاح پڑھاتے ہی آپ مجھے اپنے ساتھ لیتے آنا. نکاح پڑھانا ضروری ہے کیا؟ کبیر دادا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا. اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کمسن لڑکی کی ہر بات کیسے مانتا جا رہا تھا ورنہ اسے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی. ہاں بس یہ ناپائیدار گروہ میرا نصیب کر دینا. اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گی. تناوش کی آواز گلوگیر ہونے لگی تھی. میرا موبائل فون نمبر نوٹ کرو. جب ضرورت پڑے مجھے بلا لینا. یہ کہتے ہی اس نے اپنا ذاتی موبائل نمبر دہرایا تھا. اس کا نمبر اپنے موبائل فون میں نوٹ کر کے وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی. ویسے کل سپہر کو میں منتظر ہوں اور یاد رکھنا دلاور شیخ کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گی. کبھی مرغی بھی ذبح کی ہے؟ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنی نشست سے اٹھ گیا تھا. نہیں. اس نے نفی میں سر ہلایا. دلاور شیخ سے ابتدا کروں گی اور یوں بھی آپ جیسے بڑے دادا کی بیوی کو کم از کم ایک قتل تو کرنا چاہیے. پتہ نہیں تناوش کے لہجے میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ بے ساختہ مسکرا پڑا تھا. تناوش کو محسوس ہوا کہ وہ مسکراتے ہوئے بہت اچھا لگنے لگتا تھا. کل ملیں گے. وہ اپنی خوابگاہ کی طرف پڑ گیا. تناوش اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی. اس کے کمرے میں غائب ہوتے ہی وہ باہر کی طرف چل دی. ڈرائنگ سے باہر ہی اسے وہی خدمتکار چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات سجائے کھڑا نظر آیا. اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی تناوش کو اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا. وہ اسے متصب دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا. دیکھ لیا اپنے جھوٹ کا انجام؟ وہ ہنسی. کون سا جھوٹ؟ ابھی اتنی دیر میں کبیر کے ساتھ گپ شپ ہی کر رہی تھی نا. پھر انہوں نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ تناوش نے چہکتے ہوئے کہا. اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے اتنی دیر کیوں روکے رکھا. اچھا آپ دماغ نہ کھاؤ اور جاؤ. یقیناً وہ کبیر دادا کے تناوش کے ساتھ اتنی دیر بات چیت کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا. مجھے گھر تک جانے کے لیے گاڑی چاہیے. تناوش کو ایک دم گھر تک پیدل چلنے کا خیال آیا اور اس نے فوراً اس کا حل سوچ لیا. وہ منہ بناتے ہوئے بولا. اس بارے مجھے کوئی حکم نہیں ملا. ٹھیک ہے میں کبیر دادا کو کہہ دیتی ہوں. وہ پیچھے مڑی. بات سنو. اس نے اتنی جلدی تناوش کو آواز دی کہ وہ پوری مڑ بھی نہیں پائی تھی. اس نے رکتے ہوئے شوخی بھرے لہجے میں کہا. سنائے. وہ دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے بولا. میں تمہارے ساتھ ڈرائیور کو بھیج دیتا. اب تشریف لے جاؤ میری ماں. یہ کہتے ہی اس نے موبائل فون نکال کر کسی الہی بخش نامی ڈرائیور کو کال کر کے بتایا کہ
کبیر دادا کے مہمان کو گھر تک چھوڑ آئے۔ تناوش وہیں ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ڈیڑھ عمر ڈرائیور سفید رنگ کی ٹویوٹا لے کر وہیں پہنچ گیا۔ تناوش کے قریب کار روک کر اس نے عقبی نشست کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ وہ اعتماد ظاہر کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار کبیر دادا کے وسیع اور اس کوٹھی سے باہر آ گئی۔ وہ ڈرائیور کو گھر کا پتہ بتا کر دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگی۔ اس قیمتی کار میں بیٹھے ہوئے راستے کے مناظر پہ خوشکن اور قابل دید ہو گئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی قیمتی کار میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بقیہ زندگی اس کا سفر ختم نہ ہو اور وہ یوں ہی آرام دہ سیٹ پر بیٹھی مہو سفر رہے، مگر اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ طویل فاصلہ لمحوں میں طے ہو گیا۔ یقیناً پیدل چلتے ہوئے اسے گھر تک پہنچتے ہوئے شام ہو جانی تھی۔ وہ کار کو سڑک ہی پر رکوا کر اتر گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دلاور شیخ کا کوئی چمچہ اسے کار سے اترتے دیکھ کر ڈرائیور کو چھیڑنے کی کوشش کرے، اور ایسا ہونے کی صورت میں دلاور شیخ تک کبیر دادا کا نام پہنچ جاتا، اور اس نے بزدل نے بھاگنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگانا تھا، جبکہ وہ اسے قتل کرنے کے لیے ہی اتنی بےتاب اور بے صبر ہوتی جا رہی تھی کہ اس سے کل تک کا انتظار مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ماں بے چینی سے عالم میں اپنی منتظر نظر آئی۔ اتنی دیر لگا دی بیٹی؟ تناوش کو دیکھتی اس نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ سکون بھرے انداز میں بولی، ہاں ماں، آج بہت دور نکل گئی تھی، اتنا دور کہ اب واپسی بھی ناممکن ہو گئی ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے، کیا اوٹ فول بک رہی ہے؟ بشرا نے پیار بھرے انداز میں اسے ڈانٹا۔ امی جان، آپ چاہتی تھی نا کہ میری شادی ہو جائے اور ہم شاہ نواز بھائی کے قاتل کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیں؟ اس نے خوابناک لہجے میں پوچھا۔ ہاں بیٹی، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ خواہش ہے جو ہمیشہ تمنا کا روپ ہی دہارے رکھے گی۔ امی جان، سنا ہے مقصد کی تلبین تکمیل قربانی مانگا کرتی ہے، وہ حسرت ناک لہجے میں بولی۔ ٹھیک سنا ہے بیٹی، مگر ہم کس چیز کی قربانی دے کر اس خبیث کو جہنم واصل کریں؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ اس کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تناوش کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور موجود تھی کہ اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ ماں، آج میں اپنا رشتہ طے کر آئی ہوں۔ گو مجھے آپ سے اجازت مانگ لینا چاہیے تھا، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا اور ایسا موقع دوبارہ نہ ملتا۔ بشرا نے قریب ہو کر اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے پوچھا، ہوش میں تو ہو نا؟ پتہ نہیں ماں جی، بس وہ مجھے اچھا لگا، اپنا لگا، با اختیار لگا، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے شادی کی آفر کر دی۔ بشرا متوحش ہوتے ہوئے بولی، کہیں کسی اور غریب کو جان سے نہ مروا دینا۔ تناوش کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ امی جان، آپ نے ہمیشہ دلاور شیخ کو بااختیار درندے کے روپ میں دیکھا ہے، کل انشاءاللہ آپ اس کا وہ روپ دیکھیں گی جس کی تمنا ہم دونوں پچھلے کئی ماہ سے دست بد دعا ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بشرا کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ممکن اور ناممکن کے درمیان بس رب کی مرضی کی رکاوٹ ہے ماں جی۔ جب وہ بے نیاز کن فرماتا ہے تو پھر ہر ناممکن ثابت قدمی بھول جاتا ہے۔ ایسا بااختیار اور صاحب حیثیت تمہیں کہاں سے مل گیا بیٹی؟ اور پھر وہ تم جیسی غریب لڑکی کے ساتھ شادی پر کیسے راضی ہو گیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے تم نے بھاگنے میں خواب دیکھا شروع کر دیے ہیں۔ بشرا کو بیٹی کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ خود تو کہتی ہیں آپ کی بیٹی شہزادی ہے، پھر شہزادیوں کو تو شہزادے ہی ملا کرتے ہیں نا ماں جی۔ اس کی آنکھوں میں کبیر دادا کی صورت لہرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں خواہش جاگی، کاش جیسا وہ ماں کو کہہ رہی ہے ویسا ہی ہوتا۔ اچھا مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ آج میں اسکول نہیں گئی تھی، بس یوں ہی دائیں بائیں گھومتی رہی، اور پھر مجھے ایک ہوٹل کے باہر نظر آیا، اس حالت میں ایک جج کیس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا۔ میں جان گئی کہ وہی ایسا ہے جو مجھے دلاور شیخ کے چنگل سے نجات دلا سکتا ہے۔ مجھے اللہ پاک نے اس سے بات کرنے کا موقع دیا اور میں نے فوراً اپنی مجبوری اس کے سامنے بیان کر دی۔ لیکن یہ تو آپ جانتی ہیں نا ماں جی کہ اس دنیا میں لے دے کر رسول ہی کار فرما ہے۔ بس میں نے دلاور شیخ کی موت کے بدلے خود کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ البتہ پریشان نہ ہو، مجھے نگاہ پڑھا کر ہی ساتھ لے جائے گا۔ اس نے بہت ساری باتیں حذف کرتے ہوئے سارا واقعہ دہرا دیا۔ مجھے تو یہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والا معاملہ لگتا ہے۔ تم نے دلاور شیخ سے جان چھڑانے کے لیے اس سے بھی بڑے غنڈے کا ساتھ اپنا لیا ہے۔ ماں جی، میں بس ایک بات جانتی ہوں کہ مجھے دلاور شیخ سے بھیا کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اس کے لیے میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اگر دلاور شیخ نے بھیا کے خون سے ہاتھ نہ رنگے ہوتے تو شاید میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ اب کیا ہوگا؟ میرا تو دل ہول رہا ہے۔ بشرا خاتون کی پریشانی بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ دلاور شیخ والے معاملے میں کچھ مہلت تو ان کے پاس موجود تھی، ان کی بیٹی تو ایک دم ہی طوفان سر پر لے آئی تھی۔ اطمینان رکھے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ماں جی۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں ماں کو تسلی دی۔ تم نہیں جانتی میری جان، ایسے با اختیار اور صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہم غریب مخمل میں ٹاٹ کی پیون جتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس نے بد تمہاری صورت دیکھ کر شانتی کی حامد بھری ہے۔ تمہیں چند دن استعمال کرنے کے بعد وہ طلاق کے 3 لفظ بول کر تمہیں واپس پھینک دے گا۔ وہ مسکرائی۔ تو کیا میں پہلی متعلقہ ہوں گی؟ نہ جانے ہوا کی کتنی بیٹیاں روزانہ طلاق کا داغ اپنی پیشانی پر سجا کر ماں باپ کے دروازے پر آ بیٹھتی ہیں، ان میں ایک کا اضافہ صحیح، اور امید ہے مجھے دوسری شادی کے لیے بھی اتنی تگ و دو نہیں کرنا پڑے گی۔ سب سے بڑھ کر دلاور شیخ جیسی نحوست سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تمہیں اکیلے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم مجھ سے مشورہ تو کر لیتی۔ بیٹی کی باتوں سے اتفاق کرنے کے باوجود اسے اطمینان محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ امی جان، کہا تو ہے مشورے یا اجازت لینے کا وقت میرے پاس نہیں تھا۔ اگر میں وہ موقع گوا دیتی تو پھر وہی کرتا سا لگنا ہی مقدر ٹھہرتا۔ اگر اس
سودے سے پیچھے ہٹنا ممکن ہے تو بہتر ہوگا اس شخص کو منع کر دو، بلکہ معافی مانگ کر اپنی جان چھڑا لو۔ ماں نے اس کی حوصلہ شکنی میں کوئی دقیقہ فروغراشت نہیں کیا تھا۔ ایک بار تناوش کے دل میں بھی خیال آیا کہ ماں کی بات مان لینا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کی قد آور اور پرروب شبیہ اس کی آنکھوں میں سامنے لہرانے لگی۔ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی۔ ماں جی، اگر وہ مجھے خود بھی منع کرتے تب بھی میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ آپ نہیں جانتی میرے دل میں دلاور شیخ سے بدلہ لینے کے لیے کیسی آگ بھڑک رہی ہے۔ اس علاوہ کو دلاور شیخ کا خون ہی بجھا سکتا ہے۔ اگر تناوش کو بھائی کے قاتل سے درجہ نفرت تھی تو اس کے بیٹے کا بھی تو قاتل تھا۔ وہ فرمانبردار اور خدمت کرنے والے بیٹے کی اذیت ناک موت کو کیسے بھلا سکتی تھی؟ بیٹی سے کئی گنا زیادہ وہ خود دلاور شیخ کا کیفر کردار تک پہنچ جانے کی خواہاں تھی۔ تناوش کے طریقہ کار سے اختلاف رکھنے کے باوجود آخر اس سے متفق ہونا پڑا۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بیٹی، بس یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک تمہارا نصیب اچھا کرے، آمین، کہہ کر تناوش نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ رات کو تناوش ماں کے ساتھ مل کر اگلے دن کا منصوبہ طے کرنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بشریٰ کو بیٹی کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا۔